بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فنبدأ بحول الله وقوته في المذكرة. أهمية العالم الإسلامي من حيث موقعه یا من حیث موقعه، دونوں پڑھتے ہیں. تو موقع کے حساب سے، محل وقوع کی حیثیت سے اسلامک ورلڈ کی اہمیت، اسلامی دنیا کی اہمیت کہاں پر پڑتا ہے؟ قول العالم الاسلامی فی قلب العالم القدیم آسیا افریقہ اوروبا. کریں کہ عالم اسلامی پرانی دنیا کے قلب میں واقع ہے، مین جگہ میں واقع ہے، اس کو قلب کہا جاتا ہے. اور عالم قدیم کیا ہے؟ آسیا افریقہ اور اوروبا، چونکہ امریکہ بعد میں ظاہر ہوا ہے. ويمتد من الشرق الى الغرب ما يزيد 20,000 كيلا. کیلن یعنی کلو میٹر. وہ لوگ بولنے کے لیے 60 میں کلو کہتے ہیں وہ لوگ. کلو میٹر کو کلو ہی صرف کہتے ہیں وہ لوگ، اور کلو کو بھی کلو کہتے ہیں، جو کلو ہوتا ہے کلو گرام بولنے میں، لیکن لکھنے میں عام طور سے کلو میٹرات لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے شارٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا جو بھی صاحب مذکرہ ہے ان کا اپنا انداز ہے، اور بظاہر استعمال کم ہوتا ہے ایسا. ہاں، ان کی دیہاتی زبان میں ایسا استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرق سے غرب تک، پورب سے پچھم تک 20,000 سے زیادہ کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے. ایران الغربی یا مغربی ایران، انڈونیشیا کے پاس مغربی ایران سے ہوتے ہوئے شرق میں انڈونیشیا اور مغربی ایران سے ہوتے ہوئے غرب میں یعنی پچھم کی سائڈ میں، ایسٹ میں سنغال کے مد مقابل راس اخضر کے جزیرے. تو جس کو اگر راس اخضر کو دیکھیں گے آپ انگلش میں، شاید کیپ وردے جزیرے کہا جاتا ہے. بہرحال عربی میں ایسے استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی اس کو اسی کہتے ہیں. ويمتد من الشمال الى الجنوب، اور شمال سے جنوب میں تقریباً 7,000 کلومیٹر سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہے. اور وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ من جبال الپ شمال ایطالیہ، اٹلی کے شمال میں الپس پہاڑیوں کے پاس سے، اور سیبیریا اور اٹالیا کے شمال میں الپس پہاڑیوں سے لے کر جنوب میں موفنبیق تک پھیلا ہوا ہے. اور اس تمام رقبے کلومیٹر مربع سے زیادہ ہے، 30 ملین کلومیٹر مربع سے زیادہ ہے. یعنی ای ما یساوی ربع مساحت القارات جمیعها بالعالم. کریں کہ تمام بر اعظموں، دنیا میں تمام بر اعظموں کی 1/4 ہے. یہ چیز اگر دیکھا جائے تمام بر اعظموں کی 1/4 ہے، اور اگر 1/4 ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مساحت، یہ ایک ایسی سب سے بڑی مساحت یا سب سے بڑا رقبہ ہے جو کسی امت کو یا کسی قوم کو ملا ہوا ہے، کسی امت کو یعنی کسی دین کے ماننے والوں کو ملا ہوا ہے. یعنی گویا کہ مسلمانوں کے پاس مساحت کے ناحیے سے بھی اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ رقبہ عطا کیا ہے. یہ یہاں پر یہ ہو گئی اہمیت جو ہے موقع کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، حدود اربعہ اس کا یہی ہے. حدود اربعہ اگر اردو میں پوچھا جائے تو اپنے واقع ہونے، اپنے محل وقوع کے حساب سے عالم اسلامی کی کیا اہمیت ہے، یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس محل وقوع میں سمندر، آبنائے اور دوسری چیزیں کیسی ہیں، کس حد تک ہیں، تو یہ بھی جو ہے کسی بھی ایریے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے.
اور کسی بھی ملک کے پاس سمندر ہونے اور نہ ہونے کا فرق اس وقت اگر آپ جاننا چاہیں گے تو جان سکتے ہیں کہ آپ کسی ملک سے کوئی سامان لانا چاہیں، مان لیجیے نیپال ہے، اس کے پاس سمندری جو ہے ساحل نہیں ہے، تو باہر کے سامان لانے کے لیے اس لیے بہت پریشانی ہے۔ اس لیے جن ممالک کے پاس سمندری ساحل نہیں ہے، حقیقت میں ان کے یہاں بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو عالم اسلامی کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کی کن کن چیزوں سے نوازا ہے جسے آپ یہاں پر جان سکتے ہیں۔ وتضم هذه الرقعة عددا من البحار والمحيطات، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایریا بہت سارے سمندر اور بہت سارے جو ہے بڑے ساگروں کو، اہم ساگروں پر محیط ہے، یعنی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جیسے بحر احمر اور بحر ابیض المتوسط۔ بحر ابیض المتوسط کو اردو میں بحر روم کہا جاتا ہے، بحر عرب اور خلیج عرب، خلیج العربی اور خلیج عرب کہا جاتا ہے، بحر اسود اور محیط اطلسی، محیط اطلسی یعنی بحر اوقیانوس، اور محیط الہندی بحر ہند سے کہا جاتا ہے، اور الہادی جس کو بحر الکاہل کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایریا مختلف طرح کے سمندروں، یا اگر آپ ہندی میں کہیں تو ساگروں اور مہاساگروں پر محیط ہے، ہاں دریاؤں اور سمندروں پر محیط ہے، جیسے بحر احمر، بحر ابیض متوسط، بحر عرب، خلیج عرب، بحر اسود، بحر اوقیانوس، بحر ہند اور بحر الکاہل۔ كما يضم عددا من المضائق المهمة، اسی طرح سے یہ ایریا، یہ خطہ انتہائی اہم ترین آبنائے کی ایک تعداد، یعنی آبنائے جو ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا آبنائے کی جمع آبناؤں آتا ہے کہ نہیں، کئی یہ ایریا اپنے اندر بہت سارے آبنائے کو جو ہے سموئے ہوئے ہے اہم۔ تو یہ آبنائے جن میں سے ایک ہے مضیق جبل طارق، جبل طارق کا آبنائے، الذي يفصل بين البحر المتوسط، جو بحر متوسط اور بحر اوقیانوس کے درمیان ہے۔ اسی طرح سے مضیق بنزرد الذي، یہ بنزرد جو ہے یہ دیکھیں گے تو آپ، تو انہوں نے نون کر دیا ہے، تو آبنائے بنزرد جو کہ الذي يفصل بين حوضي البحر المتوسط الشرقي والغربی، جو شرقی اور غربی جو ہے بحر متوسط کے دونوں حوض کے درمیان، یعنی دونوں ٹکڑوں کے درمیان پڑتا ہے، دونوں ٹکڑوں کو جدا کرتا ہے۔ اور سوئز کنال جسے آپ کہتے ہیں، یا سوئز نہر جسے کہتے ہیں، اور صناعی مطلب انڈسٹریل، تو انڈسٹریل سوئز آبنائے یا نہر، یہ بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت باتیں ملیں گی۔ حقیقت میں یہ بھی امت پر کے جبین اور پیشانی پر لگا ایک دھبا اور داغ ہے، اور بہت بڑا زخم ہے جو اس کے ذریعے سے امت کو دیا گیا ہے۔ وہ مضیق ہرمز، اور اس طرح ہرمز آبنائے خلیج عمان، مضیق باب المندب، اور باب المندب کا آبنائے خلیج عدن کا آبنائے مضیق بسفور، پاسپورس آبنائے، اور دردنیل آبنائے، اس طرح کے بہت ساری ہیں۔ یہ آبنائے ہی ہیں اصل میں جو کہ دنیا کی عالمی تجارت پر کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سمندر میں تو ساحل ہے، لیکن بھائی سمندر میں کود کے تھوڑی آ جائیں گے آپ آسمان سے، سمندر کے آپ کے ایریا میں کے سمندر میں آنے کے لیے بھائی مان لیجیے یہ روڈوں کی مثال ہے، اس طرح سے آپ جان سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے گاؤں میں بہت اچھا جو ہے ہائی وے ہے، لیکن اس ہائی وے تک جانے کے لیے تو راستہ چاہیے نا۔ آپ اپنے گاؤں کے ہائی وے پہ نکل گئے، 10 گاڑیوں کا راستہ آپ نے بنوا رکھا ہے اپنی کوششوں اور گاؤں والوں کو منظم کر کے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آگے روڈ نہیں؟ تو آبنائے کا رول یہی ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں جا کے سمندر ختم ہوتا ہے، تو آپ دوسرے ملک کے سمندر سے اس ملک کے سمندر میں کیسے جائیں گے؟ اور نہیں جائیں گے تو آپ کا سامان کیسے پہنچے گا؟ تو آبنائے وہ ہوتا ہے جہاں خشکی کا ایریا ختم ہوتے ہوتے بہت پتلا پانی کا ایریا بچتا ہے،
اور بہت ساری جگہوں پر تو یہ ایریا ایسا تھا ہی نہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں گزر سکیں، ان کو کھودا گیا، ان کو باقاعدہ گہرا کیا گیا اتنا تاکہ بڑی بڑی کشتیاں جو ہے وہاں سے گزر جائیں۔ تو یہ قناة سویس جو ہے میرے خیال میں اس وقت جو ہے مصر کے پاس ہے، اور اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، کھو کر کے، قرآن کو چھوڑ کر کے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ اور ہم خواہ بھی تاکہ قرآن پر کسی نے بیچارے نے جس نے کہا ہوگا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ سوچے نہیں ہوں گے کہ کتنے معنوں میں کہہ رہا ہوں، کتنے معنوں میں جس قدر دنیا آگے بڑھتی جائے گی یہ چیز آپ اور زیادہ دیکھتے جائیں گے۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ آبنائیں جو ہے، اب اگر کوئی آبنائیں آپ کے پاس ہے، یعنی مصر کا آبنا جو قناة سویس، اگر یہ مصر کے پاس ہے، مصر جسے چاہے جانے میں، جسے جانا جانے دے، چونکہ یہ آبنائیں ایک ملک کے اندر، ایک ملک کا ہوتا اپنا، جسے بحر ہے، بحر، تو بحر جو ہے ایک طرف سے آدھا آپ کا، ایک طرف سے آدھا کسی اور کا، کئی لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن یہ آبنائیں جو کسی ملک سے اوپر گزر جاتا ہے تو اب وہ ملک پر اس میں پورا کنٹرول ہوتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو پوری دنیا کی، آدھی دنیا کی، چوتھائی دنیا کی، پون دنیا کی پوری تجارت کو اپنی مٹھی میں لے سکتا، نہیں جانے دے گا۔ آپ کی کشتی گزرنے کے لیے اتنی بڑے جو ہے ٹیکس اور دوسری چیزیں، لیکن جب مسلمانوں نے دین چھوڑا اور غرب کے طریقے پر سارے دین کو جو ہے پشت ڈال دیا تو نتیجہ یہی ہوا کہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے پاس یہ نہیں ہے، سعودی عرب کے پاس وہ نہیں ہے۔ کیا کریں گے آپ ان بڑے بڑے موبائل اور بڑے بڑے میزائل اور بموں کو رکھ کر کے؟ ہاں، دسیوں بم کے برابر تو آپ کا ایک آبنائے ہے، لیکن کیا آپ کا کوئی آبنائے آپ کے ہاتھ میں رہ گیا؟ اگر نہیں تو کیا کرو گے ہتھیار بنا کر؟ رب کو چھوڑو گے تو رب تم سے سب کچھ چھین لے گا۔ وكان لهذا الموقع الاستراتيجي أهمية عظيمة، کرے اس اسٹریٹجک حدود اربعہ کی وجہ سے، موقع اور محل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، حيث أنه يستطيع أن يتحكم بكل الطرق التجارية الجوية والبرية والبحرية، اس لیے کہ یہ جو اسٹریٹجک محل وقوع ہے یہ تمام تجارتی، تمام فضائی، خشکی اور بحری راستوں پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ فلا بد من الإشارة هنا إلى أن مفهوم الأمة الإسلامية أكثر شمولا بالمفهوم العالم الإسلامي، کرے کہ یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ امتی اسلامیہ کا مفہوم عالم اسلامی کے مفہوم سے زیادہ جامع اور زیادہ چیزوں کو شامل ہے، زیادہ شامل ہے، اس لیے کہ امت اسلامیہ ہر شخص کو محیط ہے، ہر شخص کو اپنے اندر سمو لیتی ہے جو اس دین کی طرف نسبت کرتا ہے، چاہے دنیا کی عالم اسلامی کے اندر بستا ہو یا عالم اسلامی کی زمین کے باہر بستا ہو۔ لیکن جب عالم اسلامی کہا جاتا ہے تو عام طور سے عالم اسلامی سے مراد کوئی ایریا ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مسلمان یا ہمارے باپ دادا حکومت کرتے رہے ہیں کبھی نہ کبھی، لیکن کسی نہ کسی جو ہے اللہ کی نافرمانی اور غلطی کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، اللہ کے دین کی پامالی کی وجہ سے، اس کے احکام کی پامالی کی وجہ سے اور دوسرے اسباب کے ذریعے سے جو ہے انہوں نے بہت کچھ کھو دیا، جس کی مثال یہ ملک بھی ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا نے صدیوں حکومت کی۔ ثروات العالم الاسلامی، اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ عالم اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر، بلکہ شاید اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عالم اسلامی کو یا مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ رقبے کے طور پر عطا کیا تو اس رقبے کے اندر سب سے زیادہ دنیاوی ثروات، خیرات بھی دیے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال اس وقت گلف کو آپ جان سکتے ہیں، دنیا کے پیٹرول کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ ثروات العالم الاسلامی، عالم اسلامی کے اندر کیا ثروات رکھے گئے، کیا چیزیں ہیں کام کی، معدنیات، پھل فروٹ اور بہت ساری چیزیں، اس بارے میں آپ گفتگو کریں گے۔ يتميز العالم الاسلامي بالاضافه الى موقعه الاستراتيجي بثرواته المتنوعه، العالم اسلامی جو ہے اپنے اسٹریٹجیکل محلی وقوع کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مختلف ثروات اور خیرات اور جو ہے بہت ساری ثروات کا ترجمہ بظاہر ثروات ہی زیادہ بہتر ہے، ورنہ بہت ساری زمینی خیرات، معدنیات، تمام چیزیں اس میں آتی ہیں ثروات میں۔
تو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، رکھے ہوئے ہے یا اس کے اندر پائی جاتی ہیں. فہو فی الجانب الزراعی. اب یہاں سے الگ الگ جوانب کو بیان کریں گے. جانب زراعی یعنی کھیتی کے جانب میں تتوفر فیہ مختلف المحاصیل الزراعیہ، تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف طرح کے زراعی میدان یا محاصیل کو آپ فصلیں کہہ سکتے ہیں پائی جاتی ہیں. کیسے پائی جاتی ہیں؟ کس وجہ سے؟ وقد ساعده على ذلك تنوع مناخه من جهة، اس پر مددگار ثابت ہوئی ہے اس کی فضائی تنوع، اس پر مدد کرتی ہے ایک طرف سے، ایک جہت سے، ایک سائڈ سے اس کی فضائی تنوع، فضائی طرح طرح کا تمام طرح کی فضائی جو ہے حالات اس کو میسر ہیں. یہ مقصود ہے تنوع مناخ وانی فضا، آب و ہوا. ٹھیک ہے، ایک جہت سے اس کی آب و ہوا کا اختلاف اور متنوع ہونا. ففیہ المناخ القاری، ٹھنڈا موسم، مناخ الاستوائی، استوائی، مناخ سودانی، مناخ حوض البحر الابیض المتوسط. ان سب کے لفظ آپ کو آ چکے ہیں. تو اس طرح کے سارے جو ہے اور لفظ بہت زیادہ مطلوب نہیں، کیونکہ بہرحال جو ہے عمومی طور سے یہ الفاظ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہیں. عام چیز یہ ہے کہ عمومی طور سے آپ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی میدان میں آپ دیکھیں تقریباً ساری وہ چیزیں مہیا کی ہیں جو غیر عالم اسلامی میں ہیں. اگر عالم اسلامی کو دیکھیں تو کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے عالم اسلامی کا جو خطہ آپ کو بیان کیا گیا ہے. سوڈانی مناخ، استوائی مناخ اور بحر ابیض متوسط کے حوض کا مناخ یعنی فضا، تو یہ ایک طرف سے تمام فضائی ٹھنڈی اور دوسری ساری فضائیں موجود ہیں. بلکہ آپ جانتے ہیں اس وقت گلف میں جو صحرائی جو مناخ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، صحرائی جو زمینیں دی ہیں، میں نے سنا ہے واللہ عالم یہ سنی ہوئی بات ہے اور بظاہر کام کی ہے کہ جو ہے سعودی عرب وغیرہ دوسرے ممالک جو گلف خلیج کے ہیں، خاص طور سے سعودی عرب، ان کے پاس یہ قوت جو ہے دنیا ان سے پریشان ہے کہ ان کے پاس شمسی توانائی کی قوت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، خاص طور سے سعودی عرب کے پاس. سعودی عرب دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے، یعنی ہندوستان سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، 9-10 کے برابر فرق ہے. تو صحرا اور صحرا کا تیز دھوپ جانتے ہیں آپ، چیزوں کو جلا دیتا ہے. اس طرح کا کڑک دھوپ کا اتنا لمبا ایریا ہے کہ اگر وہ کسی دن پانی کی کمی پڑ جائے ان کو، جس سے الیکٹرک بناتے ہیں، تو شمسی توانائی کا سب سے بڑا مرکز سعودی عرب ہو. ومن جہت اخرى، تو ایک سائڈ سے تو آب و ہوا تمام طرح کی ٹھنڈی، گرمی اور ساری طرح کی جو فضائیں ہیں دنیا میں لگ بھگ وہ ساری موجود ہیں. اور اسی طرح سے من جہت الاخرى يتميز بوفرة الانہار فيه، کہہ رہے ہیں کہ نہروں کی کثرت کی بھی خصوصیت رکھتا ہے، چاہے وہ نہریں ہمیشہ چلنے والی ہوں، بہنے والی ہوں یا منقطع ہو جانے والی ہوں. جن میں سے ان مشہور ترین نہروں میں سے نہر نیل ہے، نہر دجلہ ہے، نہر فرات ہے، نہر سیحون ہے، جیحون ہے، نہر سندھ ہے. اس کے علاوہ بھی اور نہریں ہیں. نیل اور فرات جانتے ہیں، نیل کے بارے میں عام طور سے مشہور ہے کہ یہ چشمہ پوری تاریخ میں شاید ہی کبھی جو ہے چشمہ کر رہا ہوں یہ دریا کبھی خشک ہوا ہو. بہت کم اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کئی ملکوں سے گزرتا ہے، 5-6 ملکوں سے. سمندر نہیں ہے، دریا یہ جسے آپ کا جمنا یا اس سے کہیں چوڑا، لیکن بہرحال سمندر نہیں ہے، سمندر کے انداز کا نہیں ہے. تو کئی ملکوں سے گزرتا ہے، سوڈان، مصر سے ہوتے ہوئے کئی ملکوں سے گزرتا ہے. ظاہر بات ہے پانی کا اگر ذریعہ ہے تو آپ فصل بھی اگا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار پورا کریں گے.